عرب براعظم ایشیا میں واقع ہے جو آج کل سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سارے عرب میں موجودہ دور میں 10 ممالک آزاد ریاستوں کے طور پر آباد ہیں، جن میں یمن، عمان، UAE، قطر، سعودی عرب، کویت، عراق، شام اور بحرین شامل ہیں۔ یہ ریگستانی صحرائی خطہ حجاز کہلاتا ہے، جس کے جنوب مغرب میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ اس کے شمال میں ترکی، مغرب میں ریڈ سی اور اس کے مشرق میں ایران واقع ہے۔ اس خطے میں ریگستان اور صحرا کا زیادہ حصہ ہے۔ پرانے زمانے میں اس خطوں میں میلوں دور کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ عرب ریگستان وادی بطحا میں آبادی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس سرزمین کو بابل کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد جس کو آور کہتے تھے، اس کے معنی سربراہ کے ہیں۔ آور لفظ بگڑ کر آزر بن گیا۔ یہاں بت پرستی کا عام رواج تھا، وہ بتوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ لوگ سورج، چاند، ستاروں اور بت تراش کی پرستش کرتے تھے۔ حاکم وقت خدائی کا درجہ رکھتا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، وہ اس سارے معاشرے کے خلاف تھے۔ آپ بچپن ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان مشرکانہ رسم و رواج سے بیزار ہو کر اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، مگر کسی نے بھی ان کی آواز پر لبیک نہ کہی۔ ایک دفعہ لوگ شہر چھوڑ کر ایک وادی میں کوئی تہوار منانے جمع ہوئے۔ تمام لوگ سوائے حضرت ابراہیم کے اس پرمسرت موقع پر صحرا میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب اہل شہر واپس آئے تو نقشہ تبدیل دیکھ کر بہت بگڑے۔ سب نے ایک زبان ہو کر حضرت ابراہیم کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے ابراہیم کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، یہ حرکت ان بتوں کے سردار کی ہے، اگر یہ بول سکے تو اس سے پوچھ لو۔ بت پرستوں نے جب حضرت ابراہیم سے یہ جواب سنا تو آگ بگولا ہوئے آپ پر برس پڑے اور کہا کہ بھلا یہ بت بھی بول سکتے ہیں؟ یہ تو بس ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ بت بول نہیں سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، تو آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لوگ حضرت ابراہیم کا جواب سن کر اپنے بادشاہ نمرود کے پاس پیش ہوئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا اور کہا کہ تمہیں بتوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ الٹا تم کہتے ہو اس بڑے بت نے یہ حرکت کی ہے۔ نمرود شہنشاہت اور عوام کے زور سے حق کی آواز کو دبانے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر نے یہ تجویز پیش کی، اس کو سنسار کر دیا جائے، مگر نمرود نے کہا کہ اس کو اس سے کڑی سزا دی جائے۔ اس کو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے اور توڑ پھوڑ کے جرم میں زندہ آگ میں جلا دینا چاہیے۔ نمرود کے حکم سے لکڑیاں اور تیل جمع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو بھڑکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ آپ پر گلزار بن گئی۔ آپ مسکراتے ہوئے عشق حقیقی میں کامیاب ہوئے۔ نمرود نے حکم جاری کیا کہ اس کو شہر بدر کیا جائے، اس کے مال مویشی چھین لیے جائیں، اس کو ہماری خدائی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کو اور بعض مورخین کے مطابق اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سرزمین بابل سے نکل کر کنعان میں آباد ہو گئے، جو یروشلم سے 11 میل کے فاصلے پر مقام جرون کہلاتا تھا۔ اسی دوران دعوت حق توحید کے لیے بادشاہ مصر کے پاس تشریف لے گئے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی صلاحیت کو دیکھ کر کچھ تحائف اور ایک کنیز ہاجرہ نامی عطا کی، جو بعد میں حرم خلیل اللہ میں داخل ہو گئی۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ہاجرہ فرعون مصر علون ابن سسنان کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو پہلے ہی اولاد سے مایوس ہو چکی تھی۔ جب جناب سارہ صاحب اولاد ہوئیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے کو لے کر ریگستان عرب میں ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ قدرت خدا ان کو حجاز کے صحرا میں لے آئی، جہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ خدا کے قریب تنہا چھوڑ کر واپس کنعان چلے گئے اور جانے سے پہلے ان کے لیے دعا کی۔
खलील उल्लाह ने उधर हजरत सारा से वादा किया था कि इन माँ बेटे को किसी महफूज मुकाम पर छोड़कर जल्द लौटूंगा। हजरत इब्राहिम इन मुकद्दस हस्तियों को खाना खुदा के करीब छोड़कर वापस रवाना हो गए। इधर हजरत हाजरा अल्लाह तवक्कल इस खामोश सुनसान जगह पर एक चादर तानकर बैठ गई। ना कोई फिक्र ना अंदेशा, एक घड़ा पानी लेकर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके दिन गुजारने लगी। ये पानी कोई 2-3 दिन चला। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। सहरा में हद नजर बिल्कुल, इससे भी दूर दूर तक कोई पानी के आसार न थे। आपने बहुत सब्र से काम लिया, मगर बच्चे की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। हजरत हाजरा ने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए, लेकिन पानी कहीं नजर न आया। आखिर थक हार कर वापस बच्चे के पास रवाना हो गई। इधर बच्चा प्यास से एड़ियां रगड़ने लगा, उधर कुदरत इलाही को जोश आया और इस्माइल के पास चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा वापस आई तो देखा कि संगरेजों के नीचे से पानी रिस रहा है। हाजरा ने पानी से कंकरियां हटा दी, पानी का धारा बहने लगा। हजरत हाजरा बहुत खुश हुई इस पानी को रोकने के लिए, और आपकी जुबान से बेसाख्ता लफ्ज जमजम निकला, जिसके इब्रानी मानी रुक जा के हैं। हजरत हाजरा ने पानी के चारों तरफ पत्थर रखकर इस साफ और शरीफ पानी को रोक दिया, जिसको आज तक लाखों लोग खुद पीते हैं और लेकर भी आते हैं, मगर पानी अपनी मिकदार से कभी कम नहीं हुआ। इस चश्मे को हजरत हाजरा के उसी लफ्ज जमजम से याद किया जाता है। इसी पानी की बदौलत बाइजाजत इब्राहिम खलीलुल्लाह बस्तियां कायम होने लगी। दूर दूर से लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया और दुनिया के नक्शे पर इस शहर के इब्तदाई खतूत नुमाया होने लगे।